Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادي مناد فيقول أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المزاجع فيقولون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر لسائر الناس إلى الحساب۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ایک فراخ و ہموار میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستروں اور خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے۔ یہ اعلان سن کر اہل محشر میں سے بہت تھوڑے لوگ جو اہل اسلام میں ہوں گے اٹھیں گے، یعنی مجمع سے نکل کر باہر آئیں گے اور حساب کتاب کے مرحلے سے گزرے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، پھر باقی لوگوں سے حساب لینے کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے، وہ قیامت کے تذکروں میں سے ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا فرمائیں گے اور ان کو وہاں جمع فرمائیں گے، پھر ایک آواز دینے والا وہ پکارے گا، یعنی ندا یہ دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کیا کرتے تھے، اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنی جوان بیویوں کو چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، تو یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ یہ لوگ انتہائی قلیل تعداد میں ہوں گے، یعنی بہت ہی کم ہوں گے، یہ سارے کے سارے اہل ایمان میں سے ہوں گے، لیکن ان کی تعداد انتہائی قلیل ہوگی، بہت کم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اکٹھا فرمائیں گے، انہیں جمع فرمائیں گے اور بغیر حساب کتاب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جتنے بھی انسان ہیں ان کا وہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک شخص سے اس کے عمل کے متعلق پوچھیں گے، یعنی جس نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، جس نے جتنے برائیاں کی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق پوچھیں گے۔ لیکن یہ لوگ وہ ہوں گے جو تہجد گزار ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صبح اور شام مشغول ہوا کرتے ہوں گے، جو راتوں کو بھی اٹھا کرتے تھے، نہ انہوں نے سردیاں دیکھی نہ انہوں نے گرمیاں دیکھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سردیوں کے موسم میں بھی اٹھے اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی نیند کو، اپنے آرام کو اور اپنے سکون کو جنہوں نے ترک کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے اور بغیر حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے کہ بغیر حساب کتاب ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں، اور وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی بنائی ہیں اپنی مخلوق کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے، ان سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.